بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کس رات کو گئے اور معراج میں جو گئے تو وہاں سے ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے، اس تعلق سے آپ جانیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کا قد گدھے سے اونچا اور کھچر سے نیچا تھا۔ اس کا قد اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں آیا۔ حضور نے فرمایا تو میں نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا تو حضرت جبریل میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے کہا آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کر لیا۔ پھر جبریل مجھ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ جبریل نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبرائیل مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ 2 خالازاد بھائیوں یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں مجھ کو حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے جنہیں سارے جہان کا آدھا حسن عطا فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے مجھے 4تھے آسمان کی جانب لے چلے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پھر وہاں سے آواز آئی تم کون ہو؟ تو جبریل نے کہا کہ ہم جبریل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ادھر سے آواز آئی کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ہمارے لیے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ پھر جبریل مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے چلے تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔
پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اچانک مجھ کو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل ہم کو چھٹے آسمان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے چھٹے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہے اور انہوں نے میرے لیے مرحبا کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں ساتویں آسمان کی طرف لے کے چلے اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ تو ادھر سے آواز آئی کہ تم کون ہو؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ادھر سے آواز آئی کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں موجود پایا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 ایسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے، یعنی روز نئے نئے فرشتے آتے ہیں۔ پھر مجھ کو سدرات المنتہا پر لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہے۔ تو جب سدرات المنتہا کو خدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز نے ڈھانپ لی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ خدائے تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر خدائے تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی پھر اس نے رات اور دن میں 50 نمازیں میرے اوپر فرض فرمائی۔ میں واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا رات دن میں 50 نمازیں دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست کریں، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں نے واپس جا کر عرض کیا اے میرے پروردگار میری امت پر آسانی فرما۔ تو خدائے تعالیٰ نے میری امت سے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، آپ پھر اپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف چاہیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور نماز کی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اور دن کی کل 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو وہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ ادا کیا تو صرف ارادہ ہی سے اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور کر لیا تو اس کے لیے 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر اور تخفیف چاہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس نماز کی تخفیف کے لیے اتنی بار حاضر ہوا ہوں کہ اب مجھ کو وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو دوستو آپ نے جو حدیث سنا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے
اور بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں پھیلائیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔